السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحدیث التاسع عن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه متفق علیہ۔ ابو بکر نفیل بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سونت کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں، تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنمی کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی یعنی دوسرے مسلمان کے قتل کا حریص تھا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن باب اذا التقى المسلمان بسيفهما میں، اور صحیح مسلم کتاب الفتن باب اذا تواجه المسلمان بسيفهما کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان اگر اپنا ارادہ، اپنی نیت پختہ کر لے، اپنی نیت کے اندر اس بات کو بٹھا لے کہ اس نے مسلمان سے لڑنا ہے، قتال کرنی ہے، اور مسلمان کو مارنے کے ارادے سے آلہ قتل لے کر نکلتا ہے، اور دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور لڑائی کی بنیاد کو دینی مسئلہ نہیں بلکہ دنیاوی حمیت اور عصبیت ہے، اپنی ذاتی مقاصد اور اغراض ہیں، تو پھر ایسا مسئلہ جو کہ ایک باطل ہے، اس پر لڑائی کرنے کی وجہ سے ایک قاتل اور ایک مقتول بن جاتا ہے، تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل تھا، اور اس لیے آلہ قتل کے ساتھ ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں، اور ایک کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ قتل کر دیتا ہے، اور دوسرا غلبہ نہ پا سکا اور وہ مقتول ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابی رسول نے اس سوال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کر دیا، اس مسئلے کا، کہ اللہ کے رسول، قاتل کو تو سزا سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے قتل کر دیا ایک مسلمان کا تو وہ جہنم میں چلا گیا، مقتول جس پر ظلم ہوا ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ سلجھا دیا، سمجھا دیا کہ وہ بھی قتل کے ارادے سے آیا تھا، آلہ قتل اس کے پاس بھی تھا، اس کا عزم پختہ تھا، وہ بھی وار کر رہا تھا، لیکن اسے توفق حاصل نہ ہو سکا، وہ غلبہ حاصل نہ کر سکا، اسے دسترس حاصل نہ ہو سکی، اور وہ مغلوب ہو گیا، کیونکہ اس کی نیت، اس کا ارادہ پختہ تھا، قتل کا ارادہ اس کا بھی تھا، حریص وہ بھی تھا، نیت کے اندر اس کے یہ بات شامل ہو چکی تھی کہ اس نے قتل کرنا ہے، اس عزم سے وہ لڑائی کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس عزم اور اس پختہ نیت کی وجہ سے اور اس ارادے میں جو ہے ایک یقینی صورتحال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے بھی جہنم میں داخل کر دیا۔ تو یہاں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، مومن کا قتل، ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا بھیانک جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بات فرما دی، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ اتنا بھیانک جرم ہے ایک مسلمان سے لڑائی کرنا، بلکہ یہ تو ایک وعید ہے، شدید وعید، جس کا ذکر قرآن میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ، کہ جو ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، اس کی جزا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا غضب ہے اس پر اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بھیانک عذاب ہے۔
اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر زمین والے اور آسمان والے مل کر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو رب العالمین زمین اور آسمان میں بسنے والی ساری مخلوق کو ایک مومن کے قتل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے۔ زمین اور آسمان کا خاتمہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس زمین اور آسمان میں بسنے والا ایک مسلمان اس کا قتل پسند نہیں ہے۔ یہ بھیانک جرم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی حرمت، ایک مسلمان کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ مسلمانوں کا خون، ان کا مال اور اس کی عزتیں کس طرح محترم ہیں؟ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ دن حرمت والے دن ہیں، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر مکہ حرمت والا، یہ بیت اللہ حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا، یہ دن حرمت والے ہیں۔ آپ نے خطبات میں جو حج کے دوران آپ نے خطبات دیے ان میں یہ مسلمان کی حرمت کو بیان کیا ہے کہ ایک بیت اللہ سے زیادہ محترم ہے ایک مسلمان، اس کا خون۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک مومن اپنے دین کی وسعت میں اور کشادگی میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو ایک مومن کے خون سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن جب وہ ایک مومن کا خون بہا لیتا ہے تو پھر اس کے دین کے اندر جو کشادگی ہے، دین کے اندر جو وسعت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن کا قتل بہت بھیانک جرم ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ قتل کی نیت اور کوشش یہ قتل کے مترادف ہے۔ ایک ہوتا ہے دل کے اندر خیال کا پیدا ہونا، وسوسہ، ایک ہوتا ہے عزم، پختہ ارادہ، یہ دونوں میں فرق ہے۔ دل کے اندر جو خیالات برے ہیں، جس بھی زاویے سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، انسان کوئی بھی ایسا عمل، ایسا کارنامہ جو خلاف شریعت ہے اسے سر انجام دینے کا دل میں ارادہ رکھتا ہے، اور ارادہ صرف وسوسوں کی حد تک ہے، خیالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ قابل گرفت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ معاف فرما دی ہے۔ لیکن اس وسوسے کے بعد اس پر وہ پختہ ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، اور اس ارادے اور اس وسوسے اور ان خیالات کی تکمیل کے لیے وہ عملی جد و جہد کرتا ہے، پھر یہ قابل مواخذہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں دو لڑے ہیں، ایک نے قتل کر دیا، دوسرا مقتول ہے، تو آپ نے جس طرح قاتل اس قتل کی وجہ سے جہنم میں گیا تو اس طرح مقتول بھی جہنم میں گیا، اور مقتول جہنم میں اس لیے کیا حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا، لیکن اس کی وہ نیت، اس میں عزم تھا، اس میں پختہ ارادہ تھا، عملی جد و جہد کر رہا تھا، قتل کے ارادے سے آیا تھا، آلہ قتل اس کے پاس تھا، وہ لڑائی کے لیے نکلا ہے، لڑائی کر رہا ہے، لیکن غلبہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے نے اسے قتل کر دیا، لیکن اس کی پوری کوششیں تھی، اس لیے یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو ایک تو یہ بالکل واضح ہوا، اگر نیت میں پختہ ارادہ شامل ہو جائے، جد و جہد شامل ہو جائے، کوشش شامل ہو جائے تو اسے بھی قابل مواخذہ تصور کیا جائے گا، اور وہ ایک جرم کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ جو دو حدیثوں کے درمیان جو بظاہر ایک تعارض نظر آ رہا ہے لیکن تعارض نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قتل دون دمہ فهو شہید ومن قتل دون اہلہ فهو شہید ومن قتل دون مالہ فهو شہید۔ جو اپنے خون کے دفاع میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی دفاع میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے مال کے دفاع میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من اتی لیاخذ مالک ان قتلتہ فهو فی النار وان قتلک فانت شہید۔ جو تیرے مال کو لینے کے لیے آئے، اگر تو اس کو قتل کر دے وہ جہنم میں جائے گا، اور اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو شہید ہے۔ یہ دو حدیثیں اور وہ پہلی حدیث جو اس باب میں ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں وہ اپنے حق کے حصول کے لیے لڑ رہا ہے، اور اس کا یہ حق شریعت نے اسے دیا ہے، اور اس کے دفاع میں وہ لڑ رہا ہے، اپنے خون کی حفاظت۔ وہ ظالم نہیں ہے، وہ ارادہ قتل نہیں رکھتا، لیکن کوئی اسے قتل کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ صرف اپنا دفاع کر رہا ہے۔
اپنے بچوں کا دفاع کرتا ہے، اپنے مال کا دفاع کرتا ہے، تو اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے حق کے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے۔ اب اگر یہ اسے قتل کر دیتا ہے، وہ ظالم جو ارادہ قتل کے لیے آیا ہے اور اس کے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی اس کی نیت میں یہ شامل تھا، بلکہ وہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، وہ باطل طریقے سے لڑ رہا ہے، یہ حق پر لڑ رہا ہے۔ اب اگر یہ اسے قتل کر دیتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور اگر وہ اسے قتل کر دیتا ہے تو یہ شہید ہے۔ تو یہ نیت میں فرق ہے اور حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ تو یہ عصبیت کی لڑائی نہیں ہے، حمیت کی لڑائی نہیں ہے، قومیت کی لڑائی نہیں ہے، لسانیت کی لڑائی نہیں ہے۔ وہ ایک باطل پر ہے، وہ ظالم ہے، زیادتی کر رہا ہے، دوسرا مظلوم ہے، وہ حق پر ہے اور اپنے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو شریعت نے دونوں یہاں فرق واضح کر دی ہے۔ ایک اور چیز جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہی ہے، جہاں یہ پتہ چلا کہ نیت میں فرق، یعنی ایک وسوسہ ہے اور پختہ عزم ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ وسوسہ معاف ہے لیکن پختہ عزم وہ قابل مواخذہ ہے۔ پھر جس طرح یہ پتہ چلا ایک مومن کا قتل بہت بھیانک ہے، یہ جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے ہے، اس طرح ایک بات یہ بھی پتہ چلی اس حدیث میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی مسئلے میں جب ان کو کوئی اشکال ہوتا، کوئی شیبہ آ جاتا، کوئی شبہ آ جاتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور اسے پیش کرتے تاکہ وہ شبہ ختم ہو جائے، وہ اشکال ختم ہو جائے۔ جس طرح یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ پیش کیا، اللہ کے رسول قاتل تو جہنم میں ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ اس طرح اور بہت ساری حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دی کہ یمکث فی الارض 40 یوما، دجال زمین میں 40 دن تک رہے گا، الیوم الاول کالسنہ، یہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، بقیہ ایام عام دنوں کے طرح ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک شبہ پیدا ہوا، اللہ کے رسول جب پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو یا رسول اللہ ہماری نمازوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہم اسی طرح پڑھیں گے 5 نمازیں 1 سال میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس اشکال کا ازالہ فرمایا، اس شبہ کا ازالہ فرمایا کہ نہیں، آپ نے فرمایا تم اندازہ لگا کر، جو تمہاری ایک روٹین ہوتی ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز میں کتنا فرق ہوتا ہے، کتنا فاصلہ ہوتا ہے، اس اندازے کے مطابق تم نمازیں پڑھو گے۔ تو پورے سال کے اندر 5 نمازیں نہیں پڑھنی، بلکہ تم اپنے اندازے کے بقدر اس روٹین کے مطابق جو ایک عام دنوں میں تم پڑھتے تھے اس طرح نماز پڑھو گے۔ تو یہ اشکالات جو ہے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا ازالہ یہ ہے، بہترین حل یہ ہے کہ اہل علم کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو شریعت میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو مبہم ہو، ہاں ہمارے علم کی اور ہماری صلاحیت کی وجہ سے ہمیں اشکال آتا ہے، شبہ آتا ہے۔ پھر اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہ ہو، کہیں اشکال آ جائے، شبہ آ جائے، تو اس کا ازالہ اہل علم کے سامنے اس مسئلے کو رکھ کر حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی سلامتی بھی ہے اور ہماری عقل کی سلامتی بھی ہے، ہمارے دل کی سلامتی بھی اس میں ہے۔ اہل علم سے سوال کریں اور اس اشکال کا ازالہ کر لیں۔ تو اس حدیث میں چونکہ ایک نیت کا بیان چل رہا ہے اور نیت میں اس حدیث کا ذکر آیا ہے، اگر نیت ہماری کسی عمل کے تعلق سے پختہ عزم کے ساتھ ہو جائے تو اس نیت میں جو ہم نے فعل کا ارادہ کیا ہے اور اس کی کوشش بھی کی ہے تو وہ عمل جو ہے اس کو تصور کیا جائے گا کہ اس نے وہ عمل کر لیا ہے، جس طرح یہاں اس قاتل اور مقتول کی اس حدیث میں بحث کے اندر بات واضح ہوئی۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی